آج جب امت مسلمہ حالات سے دوچار ہو چکی ہے، امت مسلمہ ہی چاروں طرف سے پستی ہوئی نظر آتی ہے، امت مسلمہ ہی چاروں طرف سے کٹتی مرتی ہوئی نظر آتی ہے، امت مسلمہ کی موجودگی کے اندر مسجدوں کی جگہ پر مندر تعمیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، امت مسلمہ کی موجودگی میں قرآن پاک جلتا ہوا نظر آتا ہے، تو امت مسلمہ کا ایک نوجوان رب ذوالجلال سے شکوہ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ آگے اقبال کھڑا ہوتا ہے، اقبال کہتا ہے او مسلمان ذرا ہوش کے اندر آ، اب تو نے دنیا کے اندر ذلت کا سامنا کیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اب ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، او مسلمان ذرا میرے پاس آ، کہاں چلا ہے؟ امت مسلمہ کا نوجوان کہتا ہے رب ذوالجلال سے شکوہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے ذرا میری بھی سنتا جا، نوجوان کہتا ہے اقبال ذرا جلدی سے سنا۔ اقبال کہتا ہے خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، تیری ذلت کا اصل سبب قرآن سے دوری ہے، تو اس زمانے کی گردش کا شکوہ کرتا پھرتا ہے۔ او مسلمان ذرا جا قرآن پاک کے اندر توجہ کر، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سارا علاج رکھ دیا ہے، رب ذوالجلال سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا تھوڑا سورت نمبر 8 پڑھ لے، سورت نمبر 8 کی آیت نمبر جا کر 65 پڑھ لے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اللہ نے فرمایا ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر غالب آ سکتا ہے، 20 مسلمان 200 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح 100 مسلمان 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ مسلمان رب ذوالجلال سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر ذرا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد کے ساتھ مسلمانوں کا تناسب کر لے، مسلمانوں کا تناسب دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ کرنے کے بعد جا کر رب ذوالجلال سے شکوہ کرنا۔ اقبال کہتا ہے ذرا میں ہی تجھے بتلا دیتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو اقبال نے اس وقت مسلمان کو سمجھانے کے لیے بتلایا کہ اب اس وقت دیگر مذاہب ماننے والوں کی تعداد کے ساتھ مسلمانوں کا تناسب کچھ اس طرح ہے کہ ہر ہندو کے مقابلے میں 2 مسلمان آتے ہیں، اور یہودیوں کے مقابلے میں 100 مسلمان آتے ہیں، دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ اب مسلمان تو بتلا شکوہ تیرے ساتھ رب ذوالجلال کا بنتا ہے یا تیرا شکوہ رب ذوالجلال سے بنتا ہے کہ ربا تیری ہی موجودگی میں ہم کیوں کٹ مر رہے ہیں، ربا تیری ہی موجودگی میں تیرے گھروں کی جگہ پر مسجدوں کی جگہ پر مندر کیوں تعمیر ہو رہے ہیں، ربا تیری ہی موجودگی کے اندر قرآن پاک کو کیوں جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان کو اب تو ہی بتا، امت مسلمہ کا نوجوان اب تو ہی بتا شکوہ تیرے ساتھ بنتا ہے یا رب ذوالجلال کے ساتھ بنتا ہے؟ اگر شکوہ رب ذوالجلال کے ساتھ بنتا ہے، اقبال کہتا ہے پھر میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر شکوہ تیرے ساتھ بنتا ہے تو پھر چلتے ہیں، تو بھی قرآن پاک کے اندر توجہ کر، میں بھی قرآن پاک کے اندر توجہ کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ او مسلمانوں یاد رکھنا اس وقت موجودہ 2024 کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1,47,62,33,470 ہے، مطلب دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد کے ساتھ مسلمانوں کا تناسب کچھ اس طرح بنتا ہے، ہر ہندو کے مقابلے میں 2 مسلمان آتے ہیں، ہر یہودی 1 کے مقابلے میں 100 مسلمان آتے ہیں، لیکن یہودیوں نے آج امت مسلمہ کا کیا حشر کیا ہوا ہے، ذرا جا کر فلسطین کے اندر دیکھ لو۔ جی ہاں مسلمان تیری قرآن سے دوری ہے، وگرنہ یہی حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتے ہیں، یہی حالات افغانیوں کے پر بھی آتے ہیں۔ وہ افغانی جن کے اوپر نیٹو فوج بھی حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن شکست کا چپیٹ کھا کر واپس دوڑتی ہوئی جاتی ہے، اور امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے وہ بھی ان سے 2-4 کھا کر واپس امریکہ کے اندر سانس لیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کو آزماتے ہیں۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ سورت نمبر 33 ہے، یہ سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 11 ہے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، جب رب ذوالجلال نے ان کو آزمایا تو وہ بھی اسی طرح مشکوک
ہو گئے وہ بھی اسی طرح خیال کرنے لگے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور وہ گمان کرنے لگے پتہ نہیں ہمارا رب ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آج کیا بنے گا، جبکہ چاروں طرف سے کافر امت مسلمہ کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ شکنجے کے اندر آئی پڑی ہے تو کیا بنے گا؟ مسلمان ذرا غور کر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، غار حرا کے اوپر کفار ہی کفار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو انتم العالم، تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن اب دیکھ تو صحیح، جو آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، آیا کہ وہ نام کا مسلمان ہے؟